بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے اصحاب کہف جو ایمان والے تھے اور جو نوجوان تھے اپنے ایمان کو بچانے کے واسطے، اپنی ایمان کی بقا کے واسطے اور اپنے ایمان پر خاتمے کے واسطے کوشش کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے وہ نبی سچے ہیں یا نہیں ہیں تو آپ ان سے روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھئے۔ اگر وہ اصحاب کہف کے بارے میں ٹھیک ٹھیک جواب دیتے ہیں تو وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ نبی کے علاوہ کوئی اور جان نہیں سکتا اور بتلا نہیں سکتا۔ اسی طریقے تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ ذوالقرنین یہ کون ہے بادشاہ، ان کے بارے میں پوچھا تھا، ان کا بھی واقعہ سورۃ کے آخری میں آنے والا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے کہ پیارے محمد کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ غار والے اور تختی والے، غار والے اور تختی والے کہ وہ ہماری آیات میں سے تعجب خیز ہے، وہ ہماری نشانیوں میں سے بہت زیادہ تعجب ہے، یعنی ایک انوکھی چیز ہے، کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے واقعے کو بہت زیادہ ہمارے آیات میں سے، ہماری حکمت میں سے تعجب آپ اس کو گمان کرتے ہیں کہ واقعہ بڑا عجیب ہے، فلاں ہے کہ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ پیارے محمد ہماری نشانیاں اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یہ واقعہ بلکہ یہی واقعہ تعجب خیز نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہماری اور بھی نشانیاں ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، سمجھ رہے بات؟ اس کے علاوہ بھی ہماری اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اصحاب کہف سے مراد وہی غار والے ہیں، اور رقیم سے مراد تختی والے بھی وہی ہے۔ تختی کا کیا مراد ہے؟ تختی کا مراد یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے جب اس کی انہوں نے نافرمانی کیے اور اس کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی فوراً فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کے اندر ایک شہزادہ بھی تھا، اس نے کہا کہ میں فوراً فیصلہ نہیں کرتا، میں تمہیں 3 دن کا سوچنے کا موقع دیتا ہوں، 3 دن کے اندر تم غور و فکر کر لو۔ پھر انہوں نے ایک ارادہ مانا کہ ہم نے ٹھان لیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر وہ ہے تو نکل کر چلے گئے پہاڑیوں کی طرف۔ جیسے ہی پہاڑیوں کی طرف چلے گئے تو ان کے نام سے وارنٹ جاری ہو گیا کہ بندے ہیں، 7 بندے ہیں کہ جہاں کہیں ملے آپ کو لا کر دینا ہے۔ گویا کہ ان کے بارے میں جاسوسی، ان کے بارے میں پلان اور سازشیں ہونے لگی۔ اس وجہ سے والرقیم سے مراد وہ ہے کہ تختی والے، تختی سے مراد ان کے نام دربار عالی، ان کا جو دربار تھا وہ دربار میں لٹکا دیے گئے تھے، یہ بندے ہمارے نافرمانے باغی ہیں، یہ بندے حکومت وقت سے ٹکر کرنے والے، گویا کہ اس وجہ سے ان کے نام لٹکا دیے گئے تھے، وہی فرمائے اس طرح۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا، جبکہ ان نوجوانوں نے ٹھکانہ لیا تھا غار کے پاس، غار کے اندر چھپ کر، اور انہوں نے کہا تھا اے ہمارے رب ہمیں عطا فرمائیے اپنی جانب سے رحمت، سکون، عافیت، اطمینان عطا فرمائیے، اور ہمارے لیے تیار کیجئے، ہمارے لیے بنائیے ہمارے معاملے میں کیا؟ ہدایت، آسانی، رشدہ، اپنے طرف سے رہنمائی اور ہدایت ہم کو اپنی جانب سے عطا فرمائیے تاکہ ہم صحیح راستے کو پا سکیں، فرمائے اے ہمارے رب اپنی جانب سے ہمارے لیے رحمت اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں درست راستہ، جو راستہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے وہ راستے پہ ہم سب کو ڈال دیجیے، اس راستے پر ہم کو ڈال دیجیے۔ جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ ہم حکومت وقت سے ٹکر لے کر تیرے نام کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک ارادہ باندھ لیا ہے، اب ہم نے ایک لمبا اور بڑا قدم اٹھایا ہے، اس قدم اٹھانے میں ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ اب رہبری اور رہنمائی فرمائی تو اس رہبری اور رہنمائی کے واسطے انہوں نے کس کا ٹھکانہ لیا؟ غار کا لیا، اور غار کا لینے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کو قبول فرما دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس اللہ رب العزت نے
ان کے کانوں کے اوپر تھپکی لگائی، ان کے اوپر تھپکی لگائی، جو بھن بھناٹ محسوس ہوتی ہے نا نیند سے پہلے، انسان نیند کو آنے کے اس سے پہلے اس کو ایک دم آخری جو لمحہ ہوتا صرف اس کو تو کسی بیان یا نعت کی صرف ایک بھن بھناٹ سنے آتی، وہی فرما اللہ تعالیٰ بس ہم نے ان کے کانوں کے اوپر مار دیا یعنی تھپکا دیا ان کو بھن بھناٹ کی طرح، بس ہم نے ان کے کانوں کے اوپر غار کے اندر چند سالوں تک ان کو سلا دیا۔ کتنے سالوں تک؟ چند سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ اور کب سلایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے جانے کے 250 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ کتنے سال بعد؟ 250 سال کے بعد پیش آیا۔ 250 کے بعد ہوا کہ 350 450 300 سال سوئے، تو گویا کہ 250 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ 300 سال سوئے ہیں۔ گویا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال پہلے یہ واقعہ نمودار ہوا ہے، پھر وہ لوگ اٹھے ہیں۔ 300 سال تک وہ لوگ کیا کیے؟ سوئے ہیں اپنی نیند کے اندر، اور سونے کے بعد وہ آگے واقعہ رہا ثم بعثنا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ جب یہ 300 سال سوئے، سونے کے بعد جب اٹھے یہ لوگ، تو گویا کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم دوپہر میں سوئے اور شام میں اٹھ گئے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو تذکرہ کرنے لگے، ارے بھائی کتنا سوئے؟ تو ایک بندے نے بولا کہ یار پورا دن سوئے ہم۔ پھر دوسرے بندے نے نہیں بھائی آپ کو تو دوپہر میں سوئے۔ پھر ان لوگوں کو بھوک لگی، جب کھانے کی طلب ہوئی، کیونکہ سو کر اٹھنے کے بعد بھوک لگتی چائے کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ چائے کا دودھ بنانا ہے، دودھ لے کر آؤ۔ تو جیسے ہی باہر نکلے تو انہوں نے وہی اس زمانے کی جو اشرفیہ تھی، جو پیسے تھے، انہوں نے اس دکاندار کو دے دیے۔ جب اس دکاندار نے دیکھا تو وہ یوں دیکھنے لگا، کبھی یہ تو سکے کو دیکھتا اور کبھی وہ بندے کو دیکھتا، کبھی سکے کو۔ پھر اس نے کہا کہ کہاں سے لایا آپ نے؟ فرمایا کہ ہمارے پاس کیا ہے یہ؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے تو نے بادشاہ کے خزانے پر قبضہ مارا، چوری کیا۔ پھر حکم ہوتے وقت کے پاس لے کر گئے۔ حکم ہوتے وقت جو اس زمانے میں تھے وہ بڑا عادل بادشاہ تھا، وہ بڑا نیک تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا، وہ بڑا اچھا تھا، اور وہ اپنی قوم کو سمجھاتا کہ بھئی دیکھو ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اٹھائیں گا، اور سمجھاتا اللہ ان کو۔ مگر قوم بولتی یار کیسی باتیں کرتے آپ، مرنے کے بعد بھی کوئی انسان آیا کہ دنیا میں؟ اچھا ٹھیک ہے تم بوڑھے آیا، تمہارا ابا آئی ہے، تمہارے دادا تمہارا پردادا آئی کیا، تو کیا جواب دیں گا؟ اس کا تعلق غیب سے، اس کا تعلق ماننے سے۔ ان کو یہ کہتا، جب ان لوگوں کی بادشاہ وقت کے سامنے حاضری ہوئی تو پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ہمارے پرکھوں سے واقعہ سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ 7 بندے ہیں، وہ ہے تو ان کے نام سے وارنٹ جاری ہو گیا تھا، وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے تھے اور سو گئے تھے، اور ان کا نام عطا پتہ نہیں، وہ کدھر چلے گئے، کہاں ہے، کیا ہے، زندہ ہے، مر گئے، کچھ معلوم ہی نہیں ان کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم ہی ہو۔ ان کے نام کے وارنٹ بھی جاری تھے، لوگوں کو تذکرہ بھی ہوا تھا ایک زمانے میں۔ پھر بعد میں بادشاہ وقت نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہے تو 300 سال پرانی بات ہے، یہ جو سکے ہے اور یہ جو بادشاہ گزرا تھا اس کو 300 سال گزر چکے ہیں، یہ اس زمانے کے باشندے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو زندہ کرتا ہے، جس طرح ان کو اللہ رب العزت نے موت کی نیند سے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے ہم سونے سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموتو، کیا پڑھتے ہیں؟ اموتو و احیا، میں مرتا بھی ہوں۔ گویا کہ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن۔ جس طرح مردے کے لیے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کون آ رہا کون جا رہا، کیا ہو رہا کیا نہیں، اسی طرح انسان جب سوتا تو معلوم نہیں چلتا کیا ہو رہا کیا نہیں، چھوٹی بہن ہے اس کی۔ تو اس وجہ سے ایک سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جس طرح تم سو کر اٹھتے ہو اپنی نئی زندگی پاتے ہو، اسی طرح جب تمہاری حقیقی موت آئیں گی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ زندگی عطا فرما رہے۔ پھر ہم تم کو اٹھائیں گے تاکہ ہم جان لیں کہ 2 گروہ میں سے کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے، کہ جو وہ ٹھہرے مدت کے اعتبار سے، کیونکہ وہ دونوں آپس میں مشورہ کر رہے تھے نا، کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم دن بھر سوئے، اور ایک آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ صبح سے دوپہر تک سوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بات بتلانا چاہتے تھے کہ تم
ایک دن یا آدھا دن نہیں بلکہ 300 سال کا عرصہ سوئے. اور جب کل قیامت کا منظر ہوگا، جب بندہ دیکھیں گا تو اپنی دنیا والی زندگی کو دیکھیں گا تو بندہ یہ کہیں گا کہ دنیا میں کتنے دن رہا میں؟ بس آدھا دن یا آدھا دن سے بھی کم. کیونکہ آخرت کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی بھی اہمیت نہیں. نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے 950 سال 1400 سال کی زندگی گزارے، فرمایا آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا ایک گیٹ سے داخل ہوا دوسرے گیٹ سے. تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جس دنیا کے اندر جی رہے ہیں یہ خواب ہے، اور جب ہماری موت آ جائیں گی تو ہم اپنی نیند سے جاگ جائیں گے اور بیدار ہو جائیں گے. ہم ابھی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ خواب ہے، کبھی پورا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی مسائل آتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم آتی ہیں، تمام چیزیں. اور جب انسان کی یہ دنیا کی آنکھ لگ جائیں گی اور آخرت کی آنکھ لگ جائیں گی تو پھر انسان کو معلوم ہوگا کہ اصل زندگی کون سی ہے. وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ سے ان لوگوں کا قصہ درست اور صحیح انداز میں بیان کر رہے ہیں. ہم آپ سے جو قصہ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک اور درست ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے. جو لوگوں کی طرف سے آ رہے من گھڑت وہ من گھڑت ہو سکتے ہیں، مگر ہم جو آپ سے بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بالکل سچ اور بالکل سچائی پر صادق ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے جو نظریات ہمارے پاس جو چلے آ رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں. آج تک ہم کو اللہ کے بارے میں جو ہم نے جو سنا ہے پرانی کہانیوں میں نبیوں کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی تھی اور اس کشتی کے اندر پورا انہوں نے تو یہ کر دیے لیٹرنگ، پھر ہے تو ان لوگوں نے اس کو مل دیے. یہ جو واقعہ سنے ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو ہم نے کہانیوں کے طور پہ سنے، ہم نے قرآن کے طور پہ ان کو نہیں سنا. ہم نے اپنے عقیدوں کو قرآن کے اعتبار سے نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے جو وہاں پیٹ سے مسلمان ہیں ویسے ہی سنتے آ رہے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں. ہم نے سیکھے نہیں اور سمجھے نہیں، سنے نہیں اور قرآن کو سمجھے نہیں، پڑھے نہیں. اس لیے ہم کو جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح نظریہ ہے، جو صحیح قرآن کی تعلیم ہے وہ ہم کو معلوم نہیں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں، ہم تو زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، اب تم بتا رہے بات. ہم ارے بھائی تم جو کرتے آ رہے پرمپراؤں سے کرتے آ رہے تھے میں اور آپ، یہ قرآن کے مطابق ہم لوگ کرتے نہیں آ رہے تھے. اس لیے اپنی ہر بات کو قرآن مقدس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا چاہیے. فرمائے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا، کہ بلا شبہ وہ نوجوان تھے وہ ان کے رب پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ھدا، اور ہم نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے زیادہ کیا تھا. گویا کہ جب انہوں نے ایک قدم ہمارے راستے میں ڈالا تو گویا کہ ہم نے ان کو مزید ہدایت دیتے رہے. ہم نے ان کو اور مزید ہدایت پر ڈال دیا. کیوں؟ ایک قدم انہوں نے اللہ کے نام پر ڈال دیا، ہدایت پر اللہ کے نام پر قربان کر دیا. اس کے بعد کے جتنے لمحات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسانی سے پار کرتے رہے ہیں. وہی فرما رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالُوا فَقَالَ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اور جب ان لوگوں نے اللہ کے نام پر بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. کیسے دل کو مضبوط کیا؟ حکومت وقت نے جب ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو حکومت وقت کی وجہ سے یا اس زمانے کے بادشاہ کے دبدبے کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے اور اس کے غصے کی وجہ سے، اس کے پاور کی وجہ سے ان لوگوں کا ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں، ان کا ایمان کے اندر کمزوری نہیں آئی، بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہوا. وہی فرما رہے وَرَبَطْنَا، اور ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا، مضبوط کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے قلوبوں کو، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کیا. جب وہ لوگ کھڑے ہو گئے، کس بات پر کھڑے ہو گئے؟ کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور ان لوگوں نے کہا فَقَالُوا رَبُّنَا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب کون سا رب ہے؟ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب. ہم جس کو رب مانتے ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. لن ندعو، وہ ہم لوگ نہیں پکاریں گے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود. ہمارا رب تو وہ رب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانا، لقد قلنا، جب ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہا، اذن شططا، جب تو ہم ایک بہت ہی گھٹیا بات کرنے والے ہو گئے.
ایک ہلکی بات کرنے والے ہو گئے، ایک ہلکی تشبیہ دینے والے ہو گئے، ایک بہت بری بات کہنے والے ہو گئے، یا ایک بہت بیجا بات کہنے والے ہو گئے، ایک لغو بات کہنے والے ہم ہو جائیں گے، کیونکہ اتنے بڑے خالق کو ٹھکرا کر ایک جن کی کوئی اوقات نہیں ہے اس کے پیچھے لگ جانا ایک اپنے آپ کو بیکار کام پہ ڈال دینا ہے۔ وہی فرما رہے اذن شططا، جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے تو گویا کہ ہم ایک بیجا اور محمل بات کہنے والے ہو جائیں گے۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونی آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود بنا دیا ہے۔ یہ ہماری قوم ہے جو سمجھنے کو اور سننے کو اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا کہ اپنی قوم سے لوگ شکوہ کر رہے ہیں، تانا دیا ہوں گا بادشاہ نے، تم کون ہوتے، تم تھوڑے مٹھی بھر ہے جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہے، مگر اتنی بڑی جو جنتا ہے، اتنی جو پوری دنیا ہے، اتنے بڑے جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے میں خدا ہوں، وہ دوسروں کو خدا مان رہے ہیں۔ وہی فرما رہے کہ یہ ہماری قوم ہے جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا رب اور اپنا معبود بنا دیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے دوسرا خدا اختیار کر دیا ہے، تم نے دوسرا خدا اختیار کر دیا ہے، تو یہ لوگ کریں کہ کیوں نہیں یہ لوگ اس کے اوپر دلیل لے کر آتے۔ اگر یہ کہہ رہے کہ اللہ کے علاوہ خدا ہے تو دلیل لے کر آؤ، دلیل بتاؤ کہ یہ تمہارا رب ہے۔ مثال کے طور پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے، تو اس کو رب ہونے پر دلیل ثابت کرو، دلیل سے ثابت کرو کہ یہ ہمارا رب ہے۔ کیسے ثابت کریں گے آپ اس کو؟ اس لیے کہ میں پہلے آیا، یہ بعد میں آیا، کس اعتبار سے ثابت کریں؟ آپ یہ کہیں گے کہ بہت کام آتی ہے، سردی میں کام آتی، گرمی میں کام آتی، سفر میں کام آتی، گھر میں کام آتی، مہمانوں کو کام آتی، یقیناً اس کے فائدے اپنی جگہ ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رب بتاؤ، رب، فائدے مت بتاؤ۔ فائدے بتانا، فائدے کا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ فائدے تو جیسے ہم نے کہا نا کہ شراب کے اندر بھی ہے اور سور کے اندر بھی فائدہ ہے۔ لوگ پٹریوں کے پاس چھوڑ کے چل جاتے، وہ کھا لیتا ہو، صاف کرتا، اس میں فائدہ ہے۔ پھر تو فائدے کے اعتبار سے نہیں، رب بتاؤ، جس کا نہ اول ہو نہ آخر ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ اگر اس کا اول ہے تو وہ بھی رب نہیں ہے، اگر اس کا آخر ہے تو وہ بھی رب نہیں ہے۔ جس کا اول ہوگا تو گویا کہ اس کی ابتدا ہے، اور جس کی ابتدا ہوں گی تو اس کی انتہا لازمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ چیز نہیں تھی ہمارے پاس رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد آئی، رمضان شروع ہونے کے بعد آئی، رمضان ختم ہونے کے بعد، جس کی ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے۔ اور ہم جس خدا کو خدا مانتے ہیں اس کی نہ انتہا ہے نہ ہی ابتدا۔ آپ بولیں کیسا ہے پھر؟ تو یہ تعلق سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، یہ تعلق سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنی چھوٹی عقل سے اس وراء الورا ذات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم اپنی چھوٹی آنکھ سے اس آسمان کو نہیں دیکھ سکتے تو اس کے بنانے والے کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ اس چھوٹی آنکھ سے یا چھوٹے دماغ سے میں اور آپ زیادہ سوچ اور سمجھ نہیں سکتے۔ ایک موقع پر ایک ہی وقت کے اندر میں اور آپ 4 کام نہیں کر سکتے، 10 کام نہیں کر سکتے، تو جس نے پوری دنیا کے کاموں کو بنایا اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ بات یہ ہے۔ اس کے اندر یہ بتا لولا یاتونا، اس لیے ہمارے پاس دلیل ہے، یہ نہیں کہ دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ آسمان اور زمین دیکھو اور اس کا نظام دیکھو، اور تم نے جو خدا کو مان رہے، مثال کے عزیر علیہ السلام کو لے لو، عزیر علیہ السلام کی ابتدا ہے، انتہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے لوگ، اس کی ان کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں پیدا بھی ہے، انتقال بھی ہوا، جو پیدا ہو گیا تو گویا کہ ان کا انتقال پکا ہے۔ جس کو بنایا گیا وہ مٹنے بھی والا ہے، جس کو بٹھایا گیا وہ اٹھنے بھی والا ہے، جس کو اٹھایا گیا اس کو بٹھانا بھی ہے۔ جس کو بٹھایا تو اس کو اٹھانا نہیں پڑے گا، اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ پھر کس اعتبار سے آپ خدا مان رہے؟ فرمایا نہیں، ہم خدا نہیں مانتے ان کو، خدا کی پرچھائی اور خدا کا عکس مانتے۔ تو دیکھا کون خدا کو؟ پھر تم جس کی فوٹو بنائی، تم نے دیکھے خدا کو؟ نہیں، ہمارے باپ دادا نے انہوں نے دیکھے، تو پھر کیسے بولے کہ آپ یہ ان کی فوٹو ہے؟
اچھا ٹھیک ہے، یہ ان کی فوٹو ہے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے کسی اور کی، تم میں دیکھو اور ان کی فوٹو میں دیکھو، دو کون خوبصورت ہے؟ دونوں کو سامنے رکھو. اور خدا کون ہونا چاہیے؟ ہر اعتبار سے پاک ہو، صاف ہو، جو خوبصورت ہی کیا، جس کے پاس خزانہ ہو، اور جو ہماری آنکھوں میں سما نہ سکتا ہو. جو خدا ہماری آنکھوں میں سما رہا تو پھر گویا کہ اس کی بھی ایک انتہا ہے اور ابتدا ہے، وہ بھی فنا ہونے والا ہے. اس لیے ہم جو خدا کو مانتے ہیں اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور اس کا عرش جو ہے وہ عرش اس کی مخلوق ہے. اس کا عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے. عرش اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے. اگر عرش اللہ کے ساتھ لگ جائے تو پھر کیا ہے؟ خدا کی شان کے خلاف ہے، اس کی مخلوق ہے. یا تو عرش اللہ سے بڑا ہوں گا، یا چھوٹا ہوں گا، یا اللہ کے برابر ہوں گا، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے منافی ہیں. چھوٹا رہیں گا تو کیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہو گئے، بڑا رہیں گا تو عرش چھوٹا ہو گیا، برابر رہیں گا تو اللہ کے ٹکر کا ہو گیا، تو پھر وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کی ذات وراء الورا ہے، تمام مخلوقات سے بالا تر ہے. وہی فرما رہے لولا یأتون علیہم بسلطان مبین، تم نے جس کو اپنا رب مانا ہے، اپنا خدا مانا ہے، تو کیوں نہیں اس کے اوپر واضح دلیل لے کر آتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پھر فرما رہے ہو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا، فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہے تو ان چیزوں کے اندر اپنا عکس چھوڑا ہے، اپنی طاقت کو چھوڑا ہے. وہی فرما رہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ارے بندوں پہ جھوٹ گھڑنا یہ تو ظلم ہے، ایک یہ بندے تو وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے. وہی فرما رہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهْيِئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ غار والے اور تختی والے وہ لوگ ہماری نشانیوں میں سے تعجب خیز ہے، بہت تعجب، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہماری بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جب ان لوگوں نے غار کی طرف پناہ لی اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں آسانی اور فتح یابی عطا فرمائیے. فضربنا، پس ہم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ہم نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی لگائی غار کے اندر اور ان کو چند سال سلا دیا. ثم بعثنا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ دو گروہ میں سے، یعنی دونوں جھگڑے کرے، مطلب دونوں کا مشورہ تھا نا، آدھا سوئے ایک سال سوئے، دو گروہ میں سے دونوں میں سے کون زیادہ یاد رکھتا ہے، دونوں گروہ میں سے کون زیادہ یاد رکھتا ہے اس کو اس مدت کو جس میں وہ ٹھہرے. دونوں میں سے کسی نے بھی یاد نہیں رکھا، دونوں میں سے، تاکہ وہ جان لے اس ٹھہرنے کی مدت کو، تاکہ وہ ٹھہرنے کو جان لے مدت کے اعتبار سے کہ کون زیادہ ٹھہرا ہے، اس کو وہ جان لے. اللہ تعالیٰ یہ فرمان اس کرنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، اور ہم آپ کے سامنے ان لوگوں کے قصے کو حق کے ساتھ، درستی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ نوجوان تھے، انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے زیادتی عطا فرمائی تھی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ لوگ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو گئے. بس ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کو معبود نہیں مانیں گے. تحقیق کہ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب مانا تو ہم ایک بے جا بات کہنے والے ہو جائیں گے، ایک محمل بات کہنے والے ہو جائیں گے، اور ہم انسان سے یہ بعید ہے کہ وہ بے جا اور لغوی بات کہے، ایک ایسی بات کہے جس کا نہ سرا ہے نہ انتہا ہے. وہی فرق ہاؤلا، اور یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو معبود بنا دیا. کیوں نہیں، اگر انہوں نے اللہ کے علاوہ کے معبود بنا دیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی رب ہے تو اس کے اوپر اپنی دلیل پیش کرو، اور دنیا کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتی. دنیا کس کو تاریخ کو اٹھاؤ، کوئی پیش نہیں کر سکتا. اور جتنے خدا مانتے لوگ، تعجب کی بات ہے، اللہ کے علاوہ جتنے خدا لوگ مانتے ہیں، جتنے مانتے ہیں، کب مانتے ہیں معلوم؟ مرنے کے بعد. زندہ میں کون مانا؟ عزیر علیہ السلام کب مانا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کب مانا گیا؟ ان کے دنیا میں جب تک رہے تو جب مانا گیا ان کو. عزیر علیہ السلام ان کے دنیا میں جب تک مانا گیا.
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا ان کی زندگی میں مانا گیا. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں مانا گیا. مولانا الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زندگی میں مانا گیا. ان کی زندگی میں کسی نے ان کو سجدہ نہیں کیا. عجیب ہے. اور بھی میں نام لوں اور بھی دیکھو آپ تمام مذاہب میں جا کے دیکھو آپ مرنے کے بعد ولی بن رہے ہو, مرنے کے بعد خدا بن رہے ہو, جب تک زندہ رہے جب تک خدا نہیں بنتے. عجیب کرامت ہے یہ لوگوں کی بھی. فمن اظلم ممن افترى على الله, بس اس سے بڑا ظالم کون ہوں گا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن مجید پڑھنے کا اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آمین.